بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج میں قادیانی افلاطونوں کی خدمت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور جھوٹی پیشن گوئی سامنے رکھتا ہوں اور قادیانیوں کی ضمیر پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک جھوٹے اور مکار شخص کی پیچھے میں اپنے عاقبت برباد نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ میں نے پہلی پیشگوئی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ پیشگوئی کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے وقوع کے بارے میں آدمی اگر ایک بات کہہ دیتا ہے، ایک دعویٰ کر لیتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا، تو اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ پیشن گوئی کے بارے میں یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ کسی انسان کی اگر کوئی پیشگوئی سچی ثابت ہو جائے، کسی انسان کی کوئی پیشن گوئی اگر سچی ثابت ہو جائے، جس طرح کہ محکمہ موسمیات والی بھی پیشگوئی دے دیتے ہیں کہ جی بارش ہوگی کل پرسوں، اور مختلف نجومی اور مختلف لوگ پیشن گوئی دے دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی پیشن گوئی سچی ثابت ہو بھی جاتی ہے۔ تو کسی انسان کی اگر کوئی پیشن گوئی سچی ثابت ہو جائے تو اس انسان کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو جائے، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور پشاور سے کراچی جا رہا ہے، اور اس نے یہاں پیشن گوئی کر دی کہ ہم کراچی انشاءاللہ تعالی اتنے بجے کل صبح پہنچیں گے، اور اسی وقت ہی پر وہ ڈرائیور کراچی پہنچا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو نبی مانا جائے۔ لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کہ جس آدمی کی ایک پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی پیشن گوئی کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ مرزا قادیانی کی پیشن گوئیاں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے محمدی بیگم کے حوالے سے ان کی پیشن گوئی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قادیانی افلاطونوں کی طرف سے کوئی اس کا جواب مجھے نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ آج میں مرزا قادیانی کی ایک اور پیشن گوئی ہے بکر و ثیب، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پس منظر اس پیشن گوئی کا یہ ہے کہ قادیانیوں کی یہ کتاب ہے تذکرہ، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تذکرہ جو ہے یہ قادیانیوں کی وحی کا مجموعہ ہے۔ اس کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وحی مقدس۔ اس تذکرہ کے صفحہ نمبر 31 پر یہ الہام لکھا ہے 1881 سن اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹھالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مولانا محمد حسین بٹھالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور اہل حدیث عالم گزرے ہیں، اور مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے مولانا حسین بٹھالوی اور مرزا قادیانی کا آپس میں ایک تعلق تھا۔ تو اسی تعلق کے نتیجے میں کسی تقریب کے پر مرزا قادیانی مولانا حسین بٹھالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر گئے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بکر و ثیب، بکر و ثیب۔ آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ 2 عورتیں میری نکاح میں اللہ تعالیٰ لائے گا، ایک کنواری ہوگی اور ایک بیوہ ہوگی۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضلہ تعالی 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں، اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ خدا تعالی کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتوں کو میری نکاح میں لانا چاہتا ہے، ایک کنواری ہوگی اور ایک بیوہ ہوگی۔
قواری کے بارے میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ وہ موجود ہے اور بفضلہ تعالی اس سے 4 پسر موجود ہیں، جبکہ بیوہ کی الہام کا انتظار ہے۔ قادیانی شتر مرغوں سے، قادیانی عقل اور دانش کے شتر مرغ اور قادیانی فلسفے کے افلاطونوں سے میرے یہ سوال ہے۔ ان قادیانی مربیوں سے میرا سوال ہے جو ڈالر میں اپنی تنخواہ اور معاوضہ لیتے ہیں، ان سے میں یہ چیلنج ہے میرا کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام اور اس کی یہ پیشن گوئی 100% جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ کوئی بیوہ عورت مرزا قادیانی کی نکاح میں نہیں آئی۔ اب قادیانی عقل و دانش کے شتر مرغ اور قادیانی فلسفے کے افلاطون مجھے بتائیں کہ یہاں خدا تعالی کا ارادہ ہے 2 عورتوں کا، تو خدا تعالی جھوٹا ہے نعوذ باللہ، یا مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے؟ مرزا قادیانی کا یہ الہام اور مرزا قادیانی کی یہ پیشن گوئی 100% جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کے جواب میں یہ تذکرہ کا جو مرتب ہے جلال الدین شمس، اس نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خاکسار کی رائے میں یہ الہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت اماں جان کی ذات میں ہی پورا ہوا۔ حضرت اماں جان سے مراد مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم ہے، جنہیں قادیانی لوگ ام المؤمنین کہتے ہیں۔ یہ تذکرہ کی پرانی ایڈیشن ہے میرے پاس، اس میں یہاں پر جو ہے اسی جلال الدین شمس نے اماں جان نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ پیشن گوئی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المؤمنین کی ذات میں پوری ہو گئی۔ یہ جو تذکرہ ہے اس کے اندر ام المؤمنین قرار دیا ہے۔ تو بہرحال جلال الدین شمس نے لکھا ہے کہ حضرت اماں جان کی ذات میں ہی پورا ہوا، جو بکر یعنی کنواری آئیں اور سیب یعنی بیوہ رہ گئیں، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بیوہ رہ گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک عورت ہے، ادھر 2 کا عدد لکھا ہے، 2 دال وہ بھی لکھا ہے، اور اوپر اردو میں 2 کا لفظ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 عورتوں کو مرزا قادیانی کی نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ یہ نصرت جہاں بیگم تو ایک ہے۔ اس پیشن گوئی میں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا۔ اور یہ قادیانی فلسفہ کہ جی یہ پیشن گوئی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت اماں جان کی ذات میں پوری ہو گئی، ایک عورت کو 2 کیسے بنایا؟ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا، ایک نواب صاحب کے صاحبزادے کا۔ ایک نوابزادہ تھا جو اپنے شہر کی کسی بدکردار عورت پر عاشق ہوا، اور وہ نوابزادہ اس بدکردار عورت کے گھر میں آتا اور جاتا رہا۔ لوگوں نے نوابزادے سے کہا کہ جس گھر میں اور جس خاتون کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں یہ تو اخلاقی حوالے سے درست نہیں ہے، بدکردار عورت ہے، اور تیرے شایان شان نہیں ہے کہ اس عورت کے پاس آپ جائیں اور اسے آپ کے تعلقات ہوں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ لوگوں نے ملامت کیا۔ نوابزادہ اس خاتون کے پاس گیا اور اسے کہا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، میں تو ایک صحیح عورت ہوں، ایک ٹھیک عورت ہوں، لوگ مجھ سے جلتے ہیں، میرے اور آپ کے تعلقات سے لوگ جلتے ہیں، اور اس شہر کے اکثر لوگ مجھے چاہتے ہیں، میرے اور آپ کا تعلق توڑنا چاہتے ہیں، میں تو ٹھیک عورت ہوں۔ چنانچہ نوابزادے کی شادی ہو گئی، اور 3 ماہ کے بعد اس خاتون کا بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے نوابزادے کو ملامت کیا کہ 3 ماہ کے بعد بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو نوابزادہ اپنی اس بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ لوگ تو صحیح کہتے رہے کہ تو ٹھیک عورت نہیں ہے، تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، 3 ماہ کے بعد بھی کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹھ جا، تیری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو نوابزادے نے کہا کہ 3 مہینے۔ میری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ نوابزادے نے کہا 3 مہینے۔ تو 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور بچہ جو ہے بیٹا کتنی ماہ کے بعد پیدا ہوا؟ 3 ماہ کے بعد۔ تو 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9۔
تو 9 کے مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا بلکہ حلالی ہوتا ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے اس پیشن گوئی کا یہ جواب کہ یہ پیشن گوئی حضرت اماں جان یعنی نصرت جہاں بیگم کے ذات میں یہ الہام پورا ہوا، سراسر دجل ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ میں قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں، وہ قادیانی جو اپنی سادگی میں اپنے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ قادیانی جو اپنی سادگی کی وجہ سے قادیانیوں کے دام فریب کا شکار ہو چکے ہیں، ان قادیانیوں کی میری طرف سے دعوت اسلام ہے۔ یہ پیشن گوئی تذکرہ جو کہ قادیانیوں کی وہی مقدس ہے، اس میں یہ درج ہے بکر و ثیب، اور اس پیشن گوئی میں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا اپنا جو قول ہے، کسی انسان کا صدق اور کذب جانچنے کے لیے اس کی پیشن گوئی سے بڑا محک امتحان اور کوئی نہیں، یہ اس کے پیشن گوئی ہے، یہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ تو دنیا بھر کے قادیانی مربیوں کو میرا چیلنج ہے کہ اس پیشن گوئی بکر و ثیب کو صحیح ثابت کر کے منہ مانگا انعام مجھ سے حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔